اسلامی سنہری دور کا مطلب اسلام کی تاریخ کے ایک دور سے ہے جو روایتی طور پہ 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک کی تاریخ تھی، جس کے دوران تاریخی طور پہ مسلمانوں نے سائنس، معاشی ترقی اور ثقافتی کاموں نے تقویت پائی۔ عباسی خلیفہ نے 762 عیسوی میں بغداد شہر قائم کیا۔ یہ سیکھنے کا مرکز اور اس مقام کا مرکز بن گیا جو اسلام کے سنہری دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب رہنماؤں کو خلیفہ کہا گیا۔ خلیفہ نے خلافت عباسیہ کے مرکز کے طور پہ بغداد بنایا اور قائم کیا۔ بغداد وسطی میں یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع تھا اور تجارت اور نظریات کے تبادلے کا ایک اہم علاقہ تھا۔ بغداد میں مقیم علماء کرام نے یونانی لٹریچر کا ترجمہ کیا اور سائنسی انکشافات کا۔ اسی وجہ سے اس دور کو اسلام کا سنہری دور کا نام دیا گیا۔ بغداد میں علم سے محبت کا انکشاف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد راشدون خلفاء کے ذریعے مختصر عرصے حکمرانی کے بعد اموی خاندان نے اقتدار کی بھاگ دوڑ حاصل کر لی۔ دمشق شام میں مقیم اموی خلافت کو داخلی دباؤ اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسیوں جسے غیر عرب مسلمانوں کو چھوڑ کر عرب مسلمانوں کے لیے واضح ترجیح ظاہر کی۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنی عرب ابوالعباس نے 750 عیسوی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے پیروکاروں کی حمایت سے اس نے بڑے پیمانے پہ جنگ میں اموی فوجیوں کو تباہ کر دیا اور اس کی جگہ عباسی سلطنت تشکیل دی۔ بغداد نے بہت سارے لوگوں کو، جن میں اسکالر بھی شامل تھے، اپنے حدود میں رہنے کے لیے راغب کیا۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے مامون جو ان کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے بغداد میں ایک ہاؤس آف حکمت قائم کیا جو وظیفے کے لیے ایک جگہ ہے۔ انہوں نے ایوان حکمت میں آنے کے لیے مشہور اسکالرز کو بھی بھرتی کرنے کی خصوصی کوشش کی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب نے وہاں باہمی تعاون کیا اور پرامن طور پہ کام کیا۔ ترجمے کی تحریک: خلیفہ الراشد اور المامون، انہوں نے براہ راست ترجمے کی تحریک کی حوصلہ افزائی کی۔ علمی کاموں کا باضابطہ ترجمہ یونانی سے عربی میں کیا گیا۔ عباسی رولر جو تھے، ان کا مقصد تھا کہ گریک یونانی کام کو ترجمہ کیا جائے اور خاص طور پہ ارسطو کے کام کو عربی زبان میں، تاکہ ارسطو کا کام عرب دنیا کے لیے دستیاب ہو۔ عباسیوں کا مقصد فلسفہ، سائنس اور طب کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ عرب مسلم اسکالرز کے علاوہ شامی عیسائیوں نے بھی شام کے متن کو عربی میں ترجمہ کیا۔ عباسیوں کو ترجمہ کرنے کے بڑے پیمانے پہ کیوں دلچسپی ہوئی؟ علم کی جامع لائبریری اور قرآن مجید کے سیکھنے پر زور دینے کی خواہش کے علاوہ انہیں طبی علم کی علمی پیاس بھی تھی۔ اس خاندان کو ہنرمند ڈاکٹروں کے مطالبے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا ان تک رسائی کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات کا حصول ضروری تھا۔ عباسی خاندان نے نالج حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ جو اپنایا وہ تھا پرنٹنگ ٹیکنالوجی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ 750 میں خلافت عباسی
اور تانگ خاندان کے مابین لڑائی کے بعد اس ٹیکنالوجی کو لیا گیا۔ چینیوں نے کاغذ سازی کو ایک راز کے طور پہ محفوظ رکھا تھا، لیکن جب تانگ لڑائی ہار گیا تو عباسیوں نے علمی کاغذ سازوں کو بطور قیدی گرفتار کر لیا۔ پھر ان قیدیوں سے انہوں نے پرنٹنگ کا علم حاصل کیا۔ چین میں کاغذ سازی اشرافیہ کے لیے مختص تھی، لیکن عربوں نے بڑے پیمانے پر اس کا طریقہ سیکھ لیا، جس سے پیپر ملز کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے کتابوں کو زیادہ قابل رسائی بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں یورپی باشندوں نے یہ کاغذ سازی عربوں سے سیکھی۔ اسلام کے سنہری دور کے دوران عرب اور فارسی اسکالر کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے اسکالر بھی عباسی سلطنت کے دوران یونانیوں اور دوسروں سے ان کی اس معلومات کو تیار کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے اور اپنے شعبوں میں نئی پیش رفت کرتے تھے۔ ابن الہاشم نے پہلا کیمرہ ایجاد کیا تھا اور اس کی وضاحت کرنے کے قابل تھا کہ آگ کس طرح دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر اور فلسفی ایویسینا نے کینن آف میڈیسن لکھا، جس سے معالجین کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کی تشخیص میں مدد ملی۔ اور فارس کے ایک ریاضی دان الخوارزمی، انہوں نے الجبرا ایجاد کیا، ایک ایسا لفظ جس کی خود عربی کی جڑیں ہیں۔ خلافت عباسیہ کے دوران بغداد میں مقیم علماء کرام نے فلسفہ، فلکیات، طب اور بہت سے دوسرے مضامین کے بارے میں یونانی اور دیگر موجودہ علم کے تحفظ میں مدد کی۔ معلومات کو محفوظ رکھنے کے علاوہ ان اسکالرز نے اپنے شعبوں میں نئی بصیرت کا حصہ ڈالا اور بالآخر اپنی انکشافات کو یورپ کے ساتھ منتقل کر دیا۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے کہا، سائنس صرف امیر معاشروں میں پروان چڑھتی ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ تاریخ بار بار یہ ظاہر کرتی ہے کہ سائنس اس وقت پھول سکتی ہے جب ایک سلطنت طاقتور قوم بن جاتی ہے اور امیر، کیونکہ اس کا انحصار انفراسٹرکچر پہ ہے جو فلاح کے وجود سے فراہم کی جاتی ہے۔